ہر رات اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کا نام ہماری طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہاتھوں سے پیروں سے اللہ پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، ٹھیک ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے نہیں۔ تو پھر آوازیں آتی ہیں، صدائیں آتی ہیں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے؟ سرگی جنہوں نے قبول کرنی ہے اپلت بٹتی رہتی ہے۔ رات کے پچھلے حصے میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے۔ جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی رحمت تو جوش پہ ہے۔ ہم تو مائے البا کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نہیں جی، سونا اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اس کو تو حاجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ کنو، مالٹا، فروٹر، بادام، پستہ، کاجو، ٹھیک ہے جی، گاجر ہے، وہ چکوال کی مشہور ریوڑی ہے جی، یہ ہمارے لیے ہے حضرت، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلے جو بنائے ہی تیرے لیے، تو مجھے چھوڑ کے اسے ڈھونڈنے نکلا ہے، جا پھر ڈھونڈ دے۔ بڑا کریم رب ہے حضرت جی، بس ہم میں کو تائیں حضرت۔ یہ بیماری ہے نا حضرت جی، اللہ ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہم بڑے عجیب و غریب الفاظ بولتے ہیں اپنی زبان سے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کی 3 چیزیں لے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ اس کی نیند لے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ میرا بڑا دل کرتا ہے میں کہتے ویلا ہوا تو میں ذرا سو لوں، لیکن بیمار رہا ہوں پیچھے 1 ہفتہ تقریباً، میں 5-6 دن نہیں نکلا، بلکہ پچھلا جمعہ تک نہیں میں پڑھا سکا۔ تو بڑی کوشش ہوتی تھی کہ سو جاؤں، لیکن نیند نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اس کی نیند دے آؤ۔ اس کو اللہ بیمار کرتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ اس کی نیند بھی لے آؤ۔ اور آپ نے حضرت جی دیکھا ہوگا کہ عام روٹین میں گھر میں وہ کھانے کو نہیں ملتا جو بیمار کے لیے بنتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے بیمار سے کھایا نہیں جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی بھوک بھی لے آؤ، اور تیسرا اس کے گناہ بھی لے آؤ۔ پھر جتنی دیر اللہ چاہتے ہیں وہ بندہ بیمار رہتا ہے، پھر جب اللہ اس کو صحت یاب کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں بھائی میں نے اپنے بندے کو صحت دے دی ہے، تو 2 چیزیں دے آؤ، ایک ادھر ہی رہنے دو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کیا دے ہیں؟ اس کی بھوک بھی دے آؤ، اب بڑی دیر ہو گئی میرے بندے نے کچھ نہیں کھایا ہے، یا اللہ گناہ کیوں ادھر رہنے دو؟ وہ میں نے معاف کر دی ہے، ایسا کریم ہے، وہ میں نے معاف کر دی ہے، بڑا کریم ہے، وہ بڑا کریم ہے۔ اس کی جو رحمت ہے، اس کا دریا ٹھاٹھے مار رہے ہیں، آؤ مارو ڈبکی سے پاک ہو کے نکلو باہر ہے، لیکن بس حضرت ٹائم ہی نہیں ساڑھے کل کوئی، ہم مصروف اتنے ہو گئے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ فضل کرے، اللہ کرم فرمائے، اللہ رحم اور کرم کرے، کیونکہ پھر یہ تھا کہ مغرب سے عشاء ہوا اور عشاء سے تار سے چلتی، تو بس پھر لیٹ ہو گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھا کرو، اصل میں یہی رنگ ہونا حضرت۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا نا حضور، آپ نے فرمایا علی نے اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے اپنے رب کو پہچانا، میں کرنے کچھ نکلا او کچھ گیا، پھر میں سمجھ گیا نہیں کرنے والا کوئی اور ہے حضرت، ہے کرنے والا، تو بس یہ رنگ ہوتے ہیں حضرت، تو پھر پتہ لگتا ہے نہیں میں نہیں ہوں، کرنے والا کوئی اور ہی ہے، اور وہ کوئی اور نہیں ہے حضرت، اسی ذات کا نام ہے اللہ، ہے جو اپنے رنگوں سے ظاہر ہوتا ہے حضرت، جو اپنے رنگوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں احباب سے اکثر کہا کرتا ہوں، اور دیکھو غور کیا کرو حضرت جی، دیکھو نا یہ کتنا سونا پھول ہے حضرت، ہے نہیں، کتنا سرخ رنگ ہے اس کا۔ یہ کبھی آپ نے غور کیا ہے وہ بندہ نیا گھر بنائے نا تو پھر لوگ آ کے پوچھتے جی کدھا رنگ کرایا ہے جی، برائٹو دا کہ برجر دا ہے نہیں، اے کیڑا حضرت جی برائٹو کہ برجر ہے، آپ غور نہیں کرتے۔ دیکھو نا حضرت جی یہ سبز رنگ کی ٹہنی سے نکلا ہے، یہ سبز رنگ کی ڈوڈی سے نکلا ہے حضرت، تو پھر اس کو بھی تو سبز ہی ہونا چاہیے تھا نا حضرت۔ وہ کون ہے حضرت جس نے اس کو سرخ کر دیا ہے؟ یہ پینٹ کس نے کیا ہے؟ یہ برش سے ہوا ہے کہ مشین سے ہوا ہے حضرت؟ ہے کیسا ہے حضرت؟ وہ اپنی قدرتوں سے ظاہر ہوتا ہے حضرت۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات لکھی تھی،
وہ کہتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے۔ دیکھو نا حضرت، اس کو سرخ کر دیا، ہائے ہائے، اس کو یہ کر دیا ہے، یہ کدھر سے آیا پینٹ، یہ کس نے کیا پینٹ حضرت آگے ہے؟ ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، گا مٹی پہ اگا دیتا ہے گھاس ہری سی، پانی سے بنا دیتا ہے تصویر پری سی، ہے نہیں؟ یہ اس کے جو کام حسب مدعا نہ ہوا، جو کام حسب مدعا نہ ہوا، ان کا چاہا ہوا برا نہ ہوا۔ ٹھیک ہے جی، تو میں پھر بھی معذرت خواہ ہوں حضرت، آپ کو ظاہر ہے کافی دیر انتظار کرنا پڑا۔ میں جہاں گیا ہوں وہ بگالی شریف سے قبلہ شاہ صاحب نے وہ کہہ رہے تھے جی آگے 1.5 کلومیٹر وہ حضرت انتظار، کیونکہ 5 اپریل کو عرس ہے وہاں، تو حضرت نے حکم فرمایا تھا کہ آپ نے آنا ہے 5 اپریل کو، یعنی 6 اپریل کو یا 5 ہے، مجھے یاد نہیں ہے، تو حضرت اس حوالے سے لیکن میں نے کہا نہیں حضرت، وہ آگے بیچارے بڑے پریشان ہوں گے کیونکہ کافی لیٹ ہو چکے ہیں، تو مجھے اجازت دے دیں۔ تو ٹھیک ہے جی، بس انشاءاللہ چند گھڑیاں اینا علمہ ویچنا پا سانوں کو یار دی گل سنا سان، اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ علم کو بری چیز ہے، نعوذ باللہ نہیں، علم تو وہ شانوں والی چیز ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو بھی کہہ رہے ہیں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب دعا کریا کرو اللہ میرے علم چ اور اضافہ فرما، یہ کوئی علم کے خلاف کبھی بات نہ کرے، یہ بس یہ ایک مزاج ہوتا ہے صوفیوں کا کہ چلو بھائی سارا دن فالا فالا فالو فالت تو ہے، ان ذرا وہ بھی گل کر لی ہے، یہ نہیں کو سمجھے کہ کوئی صوفی کو جو ہے نا صوفیہ علماء علم کے خلاف ہے، نہیں ہے، اللہ سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال اللہ تعالی فی کلام المجید فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلاة والسلام عليك يا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مجھے پتا آپ تھکے ہوئے لیکن میں آپ سے زیادہ تھکا ہوں، میں آپ کو شیڈول بتاؤں نا بیمار ہونے کے باوجود بھی، اللہ یہ گرنا 2-3 دن بعد مجھے پتا ہے میں نے پھر منجی پہ ہی ہے، لیکن جتنی دیر ہمت ہے میں زور لگاؤں گا، میں آپ سے بہت زیادہ تھکا ہوں، لیکن پھر بھی کوشش ہے اچھا چل اٹھ فریدہ ستیا میلا ویکھن جا، جے کو بخشیا مل جاوے تم ہی بخشیا جا۔ اللہ مجھے ڈاکٹر نے سختی سے منع کر رکھا ہے، لیکن میں ڈاکٹر جی کیڑا منجی تے ٹھیک ہو جانا ہے، چلو اٹھ کے لبنے ہیں جتے کہ اللہ اس نے مجھے سختی سے، کیونکہ تسلسل کے ساتھ سفر کر کر کے میرا یہ جو ہے حرام مغز بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے، تو اللہ اس نے سختی سے منع کیا، لیکن حضرت ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ رب و رب کے رسول کے نام میں بڑی برکت ہے، تو خود چھوڑ دیں پھر ہیں،
اللہ مجھے جو حالت ہو رہی ہے، کیونکہ میں اللہ بس رحم اور خیر، اس لیے ایک بار محبت اور پیار کے ساتھ نا کہ پتہ لگ جائے حضرت جی، فرشتے بھی جھوم اٹھے ہیں حضرت جی، یہ یاد رکھا کرو حضرت جی، یہ آپ یاد رکھا کرو، جہاں کہیں بھی محفل ہوتی ہے نا، اتنے آپ نہیں ہوتے جتنے وہ ہوتے ہیں حضرت، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ پھر جاتے ہیں، پھر اللہ پوچھتے ہیں کدھر تھے، وہ بتاتے ہیں وہ سارا کیا کر رہے تھے، وَيُحَمِّدُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيُمَجِّدُونَكَ، یہ نہ سمجھو کہ وہ آپ سے بہت زیادہ وہ آئے بیٹھے ہیں، ذرا ان کو بھی پتہ چل جائے، یاد رکھنا حضرت جی، میں اب آپ سے کہتا ہوں آپ کبھی کتابیں کھول کے پڑھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف کا کیا انداز تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کے حوالے سے۔ یہ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا ذکر چھڑتا تھا نا، جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا